مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس آیت سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر نماز کا ذکر کیا، دوسری جگہ پر صبر کا ذکر کیا، اور اس آیت کے نچوڑ میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب تبارک و تعالی نماز کا حکم دیتا ہے، رب تبارک و تعالی صبر کا بھی حکم دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے بہت سی باتیں ایسی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں جس کو پڑھ کر مسلمان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی بنائی ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کس طرح ہے؟ نماز کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے، بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو کہیں پر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے سامنے آ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل میں صبر کو پیدا فرما دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو محترم ناظرین، ہماری حالت تو یہ ہونا چاہیے کہ مل جائے تو شکر اور نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر صبر پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔